السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ہم بات کر رہے ہیں حبیبہ لڈو گرل کیس کے حوالے سے. ایک انتہائی اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ اپنی جانب سے یہ بتا رہے تھے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، وہ 13 سال کی نہیں ہے بلکہ دیکھنے میں 17-18 سال کی لگتی ہے. اور جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ 17 سال ہے، 13 سال نہیں، جو کہ والدین بتا رہے تھے. اب یہ معلوم کیسے ہوا کہ لڑکی کی عمر کیا ہے؟ اور اس بات کا جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا ہمارے پاس ایک اسکول، جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی شاہ فیصل میں، اس اسکول کا ہمارے پاس کارڈ ہمارے پاس اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو حبیبہ ہے اس کی عمر جو تھی وہ ہے تقریباً جو ڈیٹ آف ایشو تھی، یعنی کہ نرسری جو اس نے کی وہ اس نے کی جب اس کی عمر تھی تو وہ 28/4/14 یعنی کہ 2014 میں اس کو نرسری میں اس کے والدین نے لگوایا تھا. اور جب لگوایا تو وہ 28/4/2014 کی تاریخ تھی جب اسے لگوایا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ 4 سال کی ہوئی تو اسے نرسری میں اسکول لگوا دیا گیا تھا. لیکن جو اس کی تاریخی پیدائش ہے وہ ہے 2011. اب 2023 چل رہا ہے تو اس کے مطابق اس کی عمر 13-14 سال کے درمیان بن جاتی ہے. میڈیکل کی رپورٹ چونکہ سامنے نہیں آئی ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی تو اس سے بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی، بہت سارے ابہام کلیئر ہو جائیں گے جو کہ درمیان میں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو گینگ تھا وہ کیا کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا کہ حبیبہ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ وہاں کے اسپتال سے بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نئے سرے سے اس کے اسپتال کا برتھ سرٹیفکیٹ بنایا جائے جو کہ پنجاب میں ہی رجسٹرڈ ہو، پھر اس کا بے فارم بنوایا جائے اور پھر اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ 18 سال کا جو ہے وہ بنوا لیا جائے. اور 18 سال کا شناختی کارڈ بنوانے کے بعد جناب وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کا پاسپورٹ بنا لیں، اور پھر پاسپورٹ بنانے کے بعد وہ اسے باہر لے جانے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے. لیکن یہ بھانڈا ان کا پھوٹ گیا ہے، یعنی کہ ان کا جو یہ کہہ لیں کہ ان کا وہ جو ان کی ایک سازش تھی وہ بے نقاب ہو گئی ہے. اور اس طرح کے کتنے کیسز ہوں گے جو اس طرح سے لڑکیوں کو باہر لے جایا گیا ہوگا، لیکن حبیبہ باہر جانے سے جو ہے وہ بچ گئی ہے. یہ نرسری کا کارڈ جو ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کلو ہے پولیس کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، جو حبیبہ کو لے کے بہت زیادہ تشویش میں تھے کہ لگتا ہے کہ لڑکی بڑی ہے، لڑکی اتنی چھوٹی نہیں نظر آتی ہے، لیکن لڑکی کی تصویر بھی بہت واضح ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے کارڈ میں، اور ساتھ کارڈ کے ساتھ باقاعدہ ڈیٹ آف ایشو. اور پھر جس اسکول میں یہ لگی ہوئی تھی اس اسکول سے بھی میں نے رابطہ کیا تو اسکول نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس تاریخ میں اس نام کی بچی کا انرولڈ ہمارے پاس ہماری فہرست میں موجود ہے. لیکن بعد میں اس بچی نے جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ تیسری چوتھی سے چھوڑ دیا تھا. پھر بعد میں معلوم ہوا جب ہم نے اور مزید انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ والد کا 2-3 مرتبہ پیر میں جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں میں لگ گیا تھا، تو اسکول جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. پھر سرکاری اسکول میں اس نے داخلہ لیا، پھر وہ سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کر رہی تھی. لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس کی جو تاریخی پیدائش ہے وہ زیادہ ہے، والدین نے فورجری کی ہے، بعد میں بنوایا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی نرسری کا جو کارڈ ہے اس کی تصدیق بھی ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بچی کی عمر 13 سے 14 سال کے درمیان ہے، اور وہ کمسن بچی ہے، وہ بالغ نہیں ہے، وہ کمسن ہے. پنجاب کے قانون میں مختلف ہے، سندھ کا قانون مختلف ہے. سندھ کا قانون 18 سال سے کم عمر کی بچی کو کمسن ڈکلیئر کرتا ہے، اور پنجاب میں کمسن بچی کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. ان کے قانون میں ترمیم نہیں ہوئی ہے، جبکہ سندھ میں ہمارے قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جس طرح دعا زہرا والا بھی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا یہ قانون ہے اور سندھ کا یہ قانون، لیکن چونکہ زہرا تھی سندھ کی، کراچی کی تھی، اگر وہ پنجاب سے ہی ہوتی اور وہ لڑکا بھی پنجاب سے ہوتا جو گینگ ظہیر تھا تو یقیناً ان کو فائدہ پہنچتا. لیکن یہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ لڑکی کراچی کی ہے اور قانون یہیں پر آ کے جو وہ چائلڈ اسٹین کا لگتا بھی ہے. تو اب ان کا بچنا اس والے معاملے سے بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں جناب یہ نکل جائیں گے اور جان چھوڑا لیں گے، اس سے عمر کے معاملے میں گھما دیں گے.
تو اب اگر میڈیکل کے بعد بھی کوئی چیز سامنے نکل کر آتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ میڈیکل سائنس ہے، لیکن جو تحقیقات کی ہے اس کارڈ کو لے کر اور تمام دستاویزات کی، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، بی فارم ہے، وہ سارے کے سارے اسی سے ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹ ایک دوسرے سے میچ ہو رہی ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کہیں بتائی گئی ہو اور بات کہیں اور کی ہو۔ پھر برتھ سرٹیفکیٹ پھر جو برتھ سرٹیفکیٹ پہلا جو اسپتال کا تھا وہ بھی ہم نے اس کی تحقیقات کی تو معلوم ہے وہ اسی اسپتال سے تھا اور وہاں پر بھی وہ رجسٹرڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دستاویزات جو ہے وہ تمام کے تمام صحیح ہیں، کوئی دستاویزات جو ہے وہ غلط نہیں ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لڑکی ہے کمسن، 13-14 سال کی یہ بچی ہے، اور اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو خیر ابھی چلتا رہے گا معاملہ، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ فورجری ہو جاتی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اگر وہاں سے بن جاتا ہے اسپتال سے کسی 2 نمبر طریقے سے، تو پھر اس کو دیکھ کر اس کا نادرا والا برتھ سرٹیفکیٹ بھی بن سکتا تھا، اور پھر ساتھ میں اس کا پاسپورٹ بھی بن سکتا تھا، اس کا شناختی کارڈ بھی بن سکتا تھا اگر فوری طور پر یہ بات نہیں معلوم ہوتی تو، اور فوری طور پر اگر وہ سرنڈر کر کے خود عدالت میں اگر نہیں پہنچتی تو یہ معاملہ ہے۔ تو ایک جو ابہام تھا، ایک تشویش تھی کہ 13 سال کی نہیں ہے، 14 سال کی نہیں ہے، تو یہ بات کی تصدیق کرتی ہے، یہ نرسری کا کارڈ بتاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ 13-14 سال کی کمسن ہی ہے۔